پنجاب کا ایک گاؤں کا ایک واقعہ ہے کہ ایک چرواہا تھا کہ اس کے پاس کوئی 70 سے 80 بھیڑ اور بکریاں تھیں. وہ اپنے علاقے دیہات سے دور ایک نہر کے کنارے رہتا تھا. تو اس کا گھر نا آم کے باغات کے بالکل درمیان تھا اور نہر کے کنارے پر موجود تھا, اور اس کے گھر کے بالکل سامنے نا ایک پرانا ٹیوب ویل تھا. یہ بالکل حقیقی واقعہ ہے, اور اس واقعے کو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل ایمرٹینمنٹ کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں. وہ بندہ نا بتاتا ہے کہ وہ کیونکہ چرواہا تھا, وہ بتاتا ہے کہ ایک دن میں اپنی بکریاں چرا کے آیا, تو چرا کے میں رات کو سویا ہوا تھا کہ رات کو کوئی پہر تھا, کوئی 12 سے 1 بجے کا ٹائم تھا. کہتا ہے کہ اس وقت ہمارے پاس گھڑی نہیں ہوتی تھی, ہم رات کو ٹائم کا اندازہ ستارے دیکھ کر لگایا کرتے تھے. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے رات کو کوئی اندازہ ٹائم کا اندازہ لگایا تو وہ کوئی رات کے 12-1 بج رہے ہوں گے. تو میں نے ابھی مجھے صحیح طریقے سے نیند نہیں آ رہی تھی. وہ کہتا ہے میں نے سنا کہ ایسے مجھے معلوم ہوا کہ شاید کوئی میری بکری چھوٹ کے نا ریور سے نکل کے نا باہر چلی گئی ہے, گھر سے باہر چلی گئی ہے. میں نے پہلے تو وہاں سمجھ کے چھوڑ دیا, لیکن بار بار بکری کی جب آواز آئی نا تو میں نے سوچا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ میری بکری باہر چلی گئی ہو. وہ کہتا ہے کہ میں اٹھا اور گھر کا گیٹ کھولا اور باہر آ گیا, گھر سے باہر آ گیا. اب منظر کچھ یہ ہے کہ اس کے گھر کے باہر ایک ایسا ٹیوب ویل ہے جو اس کے 20 سے 25 سال پرانا ہے کہتا ہے کہ, اور لوگ اس ٹیوب ویل کے بارے میں کہتے تھے کہ اس ٹیوب ویل پہ غیبی مخلوق کا قبضہ ہے. اچھا, وہ کہتا ہے کہ جب میں باہر آیا نا گھر سے, مجھے بکری کی آواز سنائی دے رہی تھی ایک طرف سے, اور جہاں پہ اس کا ٹیوب ویل ہے, ٹیوب ویل کے ارد گرد اور اس کے گھر کے ارد گرد سارے آم کا بڑے بڑے باغات ہیں, اور بڑے بڑے باغات ہیں اور بڑے بڑے آم کے درخت ہیں. وہ کہتا ہے کہ مجھے بکری کی آواز سنائی دے رہی تھی. تو میں نے نا غور کیا کہ بکری کی آواز ایک طرف سے آ رہی ہے, یعنی کہ باغ کی طرف سے آ رہی ہے. میں نے سوچا کہ شاید یہ میری بکری نا چرتے چرتے نکل گئی ہوگی باغ میں, وہاں چر رہی ہوگی, یا اس طرح کا کوئی سین ہوگا, وہاں چلی گئی ہوگی. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے بکری کی آواز کی توقع میں نا میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا. تو میں جیسے بکری کی آواز کی طرف جاتا تو مجھے ایسے معلوم ہوتا تھا کہ بکری آگے سے آگے جا رہی, یعنی کہ میں بکری کی آواز کی طرف, وہ بکری اس سے آگے چلی جاتی تھی. وہ کہتا ہے کہ میں تو تھوڑا سا حیران تھا کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے, لیکن کوئی مسئلہ نہیں. خیر, اس نے کہا کہ بکری میری ہے, چلو میں اس کو پکڑ کے گھر لے آتا ہوں. وہ جیسے آگے جائے, بکری کی آواز آگے جائے, وہ آگے اس طرح کے سین چلا گیا. وہ اس طرح چلتے چلتے نا, وہ کہتا ہے کہ میں اپنے گھر سے کوئی 1.5 سے 2 ایکڑ دور چلا گیا وہاں سے, گھر سے. جیسے میں گھر سے دور, ابھی بکری کی تو آواز آ رہی تھی, لیکن میں جب گھر سے 1.5 سے 2 کلومیٹر دور دیکھا تھا, آم کا ایک باغ ہے. وہ کہتا ہے کہ اس باغ میں آم کا ایک بہت ہی پرانا اور بڑا پیڑ ہے, وہ بہت ہی بڑا درخت ہے. تو اس میں نے دیکھا کہ اس درخت کے نیچے نا کوئی آگ جلی ہوئی ہے. تو میں نے کہا یہ رات کی اس پر پتہ نہیں کس نے یہاں آگ لگائی, یہ تو درخت پھونک جائے گا. تو وہ کہتا ہے کہ میں چلو جا کے دیکھتا ہوں, اگر آگ بجھتی ہے تو میں بجھا دیتا ہوں, اگر آگ زیادہ ہے تو میں جا کے ان کو کسی بندے کو بلا کے لے آتا ہوں, پھر اکٹھے بجھائیں گے آگ, پانی شانی وغیرہ بھی لے آئیں گے. وہ کہتے ہیں کہ میں جیسے ہی اس آم کے درخت کے نزدیک گیا جہاں پہ اب آگ جل رہی تھی, دیکھا آگ بہت زیادہ ہے. تو اسی اسنا میں ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس دوران جو بکری کی آواز آ رہی تھی وہ خاموش ہو گئی تھی, اب بکری کی آواز نہیں آ رہی تھی اسے. وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا آگ تو بہت زیادہ ہے, میں نے کہا چلو میں پیچھے جاتا ہوں, ان کو اپنے 1-2 بیٹے ہیں ان کو بلا کے لے آتا ہوں, تو پانی شانی بھی لے آتے ہیں, تو آگ بجھا دیتے ہیں, یہ نہ ہو کہ یہ درخت جل جائے یا سوکھ جائے. وہ کہتے ہیں میں جیسے ہی واپس گھر کو مڑا تو مجھے آواز آئی کہ شاہ جی رک جائیں, ادھر آ جائیں. اب اس بندے کا نام ایسے سمجھ لیں کرم دین شاہ اس کا نام ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں مڑا, دیکھا ارد گرد, دیکھا کوئی آواز نہیں ہے. میں نے کہا پتہ نہیں کون ہے. پھر میں نے واپسی مڑنے کا ارادہ کیا کہ میں چلو جاتا ہوں, کسی کو بلا کے آتے ہیں. پھر آواز ہے شاہ جی ادھر آ جائیں, ہمارے پاس آ جائیں. میں نے سوچا کہ شاید جب آواز کو غور سے سنا تو وہ درخت کے نیچے سے آ رہی تھی. میں نے سوچا کہ شاید یار کوئی دوست ہے اپنا جو نیچے بیٹھا ہوا ہے آگ جلا کے, چلو وہ بلا رہے ہیں, میں اس کو سنتا ہوں, لیکن آواز تو پہچان کی نہیں ہے. کہتے ہیں میں جیسے ہی درخت, بڑا سا درخت ہے, اس نے فل کافی سارے حصے کو کور کیا ہوتا ہے, بہت بڑا درخت ہے اور پرانا درخت تھا. وہ کہتے ہیں میں جیسے ہی اس درخت کے, آم کے درخت کے اندر نیچے گیا تو مجھے ایسے معلوم ہوا کہ میں درخت کے نیچے نہیں آیا ہوں, میں کسی محل یا کسی بڑے ہی کمرے میں گھس گیا ہوں, یا کسی بڑے گھر میں چلا گیا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میں جب اس کے اندر گیا نا تو اندر منظر ہی تبدیل,
میں تو اپنی سوچ کے مطابق درخت کے اندر نیچے آیا ہوں، لیکن وہاں درخت نہیں تھا. وہاں تو ایک وہ کہتا ہے کہ ایک محل ہے، بہت بڑا محل نظر آ رہا تھا اور لوگ اس میں چل پھر رہے تھے. ایک تو میں ڈر گیا وہاں سے، میں واپس مڑنے لگا تو مجھے آواز آئی کہ اب میں سب دیکھ رہا ہوں. اب آواز دینے والا مجھے نظر بھی آ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ شاہ جی بیٹھ جائیں ادھر، آپ کو کچھ نہیں ہوتا، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے ہوش آواز پہ قابو پایا. مجھے سمجھ آ گئی کہ اب یہ جو لوگ ہیں یہ انسان نہیں ہیں، یہ دوسرے لوگ ہیں، دوسرے جنات وغیرہ اس طرح کی وہ مخلوق ہے. میں سمجھ گیا چلو، اور میں نے ہوش آواز پہ قابو بھی پا لیا تھا، اور میں نے اور بھی واقعہ دیکھ رکھے تھے، تو میں نے ہوش آواز پہ قابو پایا اور میں وہاں بیٹھ گیا. جیسے ہی میں وہاں بیٹھا تو ان کی کوئی تقریب چل رہی تھی، شاید شادی تھی یا کوئی اور فنکشن تھا ان کا، تو وہ چل رہی تھی. میں ایک سائڈ پہ، کہتے ہیں کہ میں اب بیٹھ گیا. تو بیٹھنے کے تھوڑی دیر بعد انہوں نے مجھے کچھ چیز آگے لا کے دی کہ کھا لیں. وہ کہتے ہیں نہ وہ چاول تھے نہ کھانا تھا، کوئی ایسی چیز تھی. میں نے کھائی، بہت ہی لذیذ، بہت ہی مزیدار، شاندار، ذائقہ اس کا کمال. میں نے کھا لی، مجھے بہت اچھی لگی، تو میں نے اس کو کھا لیا. تو اس کے بعد جیسے میں نے کھایا تو میں تھوڑی دیر کھانے کے بعد بیٹھ گیا. میں ان کا سسٹم دیکھتا رہا، فنکشن وغیرہ سارا کچھ دیکھتا رہا، آگے پیچھے ہر چیز دیکھتا رہا. تو دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ پتہ نہیں کافی ٹائم گزر گیا، 1.5 سے 2 گھنٹے. اسی اسنا میں انہوں نے اور چیزیں بھی دی مجھے کھانے کے لیے، گوشت بھی دیا، چاول بھی دیے، اور بھی چیزیں دی. لیکن ان سب چیزوں کا ذائقہ ایسا تھا کہ جو میں نے زندگی بھر ایسی چیز کوئی کھائی نہیں تھی. ایسی چیز تھی وہ، ذائقہ شاندار، مزیدار. وہ کہتا ہے بھائی کمال ہے یار. اچھا ٹائم، وہ کہتا ہے کوئی 1.5 سے 1.5 گھنٹہ گزر گیا ہوگا کہ میں نے دیکھا کہ وہ ایسا ایسا جو روشنی ہے ارد گرد، جو کمرہ نما جگہ ہے، وہ ایسا ایسا لگا کہ اس کی روشنی کم ہوتی جا رہی ہے، کم ہوتی جا رہی ہے، کم ہوتی جا رہی ہے. جو لوگ مجھے نظر آ رہے تھے وہ بھی ایسا ایک ایک کر کے نا، وہ سمجھیں کم ہوتے جا رہے ہیں، وہ نظروں سے اوجھل ہوتے جا رہے ہیں. بس اب تھوڑی دیر گزری کہ ایک بندہ آتا ہے انسانی شکل میں. وہ کہتے ہیں کہ شاہ جی یہ آپ کے لیے تحفہ ہم لائے ہیں، یہ آپ نے ایسا کیجئے کہ آپ اس کو اپنے ساتھ لے جائیں اور خود بھی کھائیں اور باقی سب کو بھی دیں. وہ کہتا ہے کہ چلو. وہ جب اٹھا کے دیکھا اس میں کچھ برفی، لڈو، گول گپے، کچھ اس طرح کی چیزیں تھیں. کیسے کہتا ہے وہ میں نے اٹھائیں، اور اٹھا کے میں نے وہ اس پہ کپڑا ڈلا ہوا تھا، تو میں اٹھ کے جیسے اٹھا تو میں اس درخت سے باہر آیا. تو اب وہ مجھے ایسا لگا کہ میں آم کے درخت کے نیچے سے باہر آیا ہوں. جب میں نے واپس مڑ کے دیکھا، نہ وہاں کوئی آگ، نہ وہاں کوئی روشنی، نہ کوئی وہاں کوئی بندہ، نہ کوئی بندے کی ذات، کچھ نہیں تھا وہاں پہ. مجھے تو اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ واقعی کوئی غیبی مخلوق ہے، اور میں نے اپنے ہوش آواز پہ قابو بھی پا لیا تھا. وہ میں نے مٹھائی وغیرہ اٹھائی تو اب ایک آواز مجھے آ رہی تھی کہ شاہ جی آ جائیں، شاہ جی آ جائیں، آگے آ جائیں، چلتے ہیں، شاہ جی آگے آ جائیں، چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں کرم دین شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں چلتا گیا، آگے چلتا گیا. وہ آواز، اب جو چیزیں، وہ کہتا ہے کہ جو لوگ، جو بندے مجھے اس درخت کے نیچے نظر آ رہے تھے، اب مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. اب جو بندہ مجھے بلا رہا تھا صرف اس کی شکل صرف اس کی آواز سنائی دے رہی تھی، شکل بالکل نظر نہیں آ رہی تھی. وہ کہتے ہیں کہ شاہ جی آ جائیں، آ جائیں. وہ اب آواز آگے، میں پیچھے، آواز آگے. اس نے نا آ کے جو میرے گھر کے سامنے ٹیوب ویل کا کمرہ ہے، ایک چھوٹی سی جھونپڑی نما، کوٹھی نما بنی ہوئی ہے، تو اس کے سامنے آ کے چھوڑ دیا. اب وہ آواز وہاں سے غائب ہو گئی، اب کوئی آواز نہیں آ رہی تھی. وہ کہتا ہے کہ جو میرے گھر کے سامنے ٹیوب ویل ہے نا، تو وہاں میں رہتا تھا، اس کے ٹیوب ویل کے کمرے کی چابی بھی تھی میرے پاس. میں نے سوچا کہ چلو اب گھر نہیں جاتے، گھر والے ڈسٹرب ہو جائیں گے، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ اسی کمرے میں، ٹیوب ویل کے کمرے میں سو جاتا ہوں، کیونکہ اس کا بھی. وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک بستر وہاں بھی رکھا ہوا تھا. میں نے، وہ کہتا ہے کمرے کا دروازہ کھولا، وہاں جا کے وہ جو مٹھائی وغیرہ دی تھی میں نے 1-2 لڈو اٹھائے، وہ میں نے کھائے، اور باقی اٹھا کے نا وہ ایک ڈیوڑی تھی کمرے کے اندر، وہ اس پہ میں نے رکھ دیا اور جا کے سو گیا. میں سونے کے بعد مجھے تو نیند آ گئی. میں جب صبح اٹھا تو یہ واقعہ بالکل مجھے یاد تھا، خواب کی طرح، ایک حقیقت کی طرح وہ یاد تھا. وہ کہتا ہے کہ میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ میں اٹھ جاؤں، وہ درخت دیکھوں کہ وہ وہاں تھا کیا، کچھ نظر بھی آیا ہے کہ نہیں. وہ کہتا ہے میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ میں اس درخت کے نیچے گیا، اس آم کے درخت کے نیچے گیا، دیکھو کچھ ہے بھی صحیح وہاں نہیں. وہ کہتا ہے وہاں تو دیکھو کچھ بھی نہیں تھا، وہ سوکھے پتے، سوکھی جھاڑیاں، سوکھا گھاس، بس گھاس لگا ہوا تھا، کچھ نہیں تھا. نہ آگ تھی، نہ آگ کا کوئی نام نشان تھا، نہ آگ کی کوئی راکھ تھی، کچھ بھی نہیں تھا. مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ کوئی مابرئی مخلوق ہے. میں وہاں سے بھاگا اپنے مامے کے پاس. وہ ماما کہتا ہے کہ میرا اس وقت نا یہ عامل وغیرہ تھا، تو وہ اس طرح کی کام کرتا تھا، وہ یہ چیزیں جانتا تھا. تو میں بھاگ کے اپنے مامے کے پاس گیا، اس کو اپنی ساری حالت بتائی، حال رودات بتائی کہ ماما جی میرے ساتھ رات یہ واقعہ پیش آئی ہے. مامے نے کہا کہ بھائی بڑے خوش قسمت ہو، تمہیں انہوں نے اتنی عزت دی ہے، انہیں تجھے بلایا ہے اپنی کسی تقریب پہ، سب کچھ، تم وہاں گئے ہو، بڑے یار خوش قسمت ہو. لیکن یہ ہے کہ اب یہ بات مجھے تو بتا رہے، مجھے بھی نہیں بتانی چاہیے تھی، لیکن مجھے تو بتا رہے ہیں آئندہ کوشش کرنا کہ کسی کو بھی نہ بتانا.
اچھا میں وہ کہتا ہے کہ میں نے انہیں بتایا تو مجھے یاد ہے کہ مجھے انہوں نے رات ایک تحفہ بھی دیا تھا، تو میں نہ جاؤں وہ تحفہ تو دیکھوں. میں جیسے وہ وہاں سے مامے سے ہو گیا آیا اپنا اس کمرے میں، وہ ٹیوب ویل والے کمرے میں گیا، دیکھوں تو تحفہ کہتے میں نے اٹھا کے دیکھا، جیسے اس کا کپڑا پلٹا تو اس کے نیچے تو انسانی پخانہ تھا. وہ کہتے مجھے اتنی کرائی کہ میں نے یار انسانی پخانہ کھا لیا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے سارا برتن سارے چیز اٹھا کے باہر پھینک دیا. تو باہر پھینکنے کے بعد میں بڑا پریشان ٹینشن میں تھا، یہ کیا میرے ساتھ ہو گیا یہ. چلو 2-3 دن گزر گئے. اب میں نے یہ ساری واقعہ مامے کو بھی بتا دیا تھا. 2-3 دن گزرے تو ایک دن میری بیوی، وہ کہتا ہے کہ میری بیوی کہتی ہے کہ کرم دین خیر ہے، کیا مسئلہ ہے آج کل ٹینشن میں ہو، کس بات کی ٹینشن ہے تجھے؟ 2-3 دن سے ایسے لگ رہا ہے کہ تم بڑے گمسم ہو، نہ کوئی بات کرتے ہو نہ کوئی کچھ کرتے ہو، یہ کیا مسئلہ ہے بتاؤ تو صحیح کچھ. وہ کہتے ہیں میں اسے غلطی ہوئی یا جو بھی ہوا، میں نے اس کو اس رات والے واقعے کی رودات ساری بتا دی. وہ کہتے ہیں میں نے اس کو جیسے ہی وہ رودات بتائی، 2 دن بعد گزرے کہ میری نا ایک دن ایسا تھا کہ میری طبیعت اگلے دن سے ہی اسی دن سے ہی ذرا بوجھل رہنے لگ گئی تھی. 2 دن گزرے کہ میری 2 بکریاں کہتے ہیں کہ صبح بیمار ہوئیں، شام کو وہ لیٹ گئیں. میں نے ڈاکٹر وغیرہ جانوروں کے ڈاکٹر کو بھی دکھایا کہ ان کو ٹھیک کرو، انہوں نے علاج وغیرہ بھی کیا، لیکن کچھ نہیں. صبح وہ 2 بکریاں مر گئیں. اگلے دن 1-2 اور کوئی ہو گئے تھے، کسی کو ڈائریا لگ گیا تھا، کسی کو کھانسی لگ گئی تھی، کسی کو کچھ لگ گیا تھا. وہ کہتا ہے کہ میرے ریور کو ایسی کوئی چیز لگی 3 مہینے میں. وہ کہتا ہے کہ میرا کوئی 90 بھیڑ بکری تھی. 3 مہینے کے بعد میرے گھر میں صرف 16 کھڑے تھے. 16 بھی وہ بالکل جو مڑیل تھے، ختم تھے. 3 مہینے پہلے اس کے پاس 90 جانور تھا. وہ کہتے 3 مہینے کے بعد میرے پاس 16 کھڑے تھے. اب مجھے ٹینشن تھی، میں جو علاج اب میرے، وہ کہتے 3 مہینے بعد میرے گھر میں اتنی بے برکتی ہو گئی تھی، اتنی ناچاکی ہو گئی تھی. کہتے ہیں کہ میں اور میرے 3 بیٹے کمانے والے تھے، لیکن گھر کے اخراجات اور خرچہ پورا نہیں ہو رہا تھا، اور گھر کے مسائل چپکلش اتنی تھی کہ برداشت ہونے پہ نہیں آ رہی تھی. گھر جہنم بن چکا تھا، بالکل اس طرح کا سین بنا ہوا تھا ہمارے گھر میں. تو میں بہت بڑا زیادہ ٹینشن میں تھا. میں اپنے دادا کے مامے کے پاس گیا، میں نے اس کو اپنی یہ سچویشن بتائی. تو مامے نے کہا کہ تم نے نا بہت بڑی غلطی کر دی ہے. جو اس رات تمہارے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا نا، تو نے مجھے تو بھول کے بتا دیا، لیکن اس کا تجھے اتنا مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ میں ان چیزوں کو جانتا ہوں. لیکن جو تم نے کسی اور کو بتایا ہے نا، اس کا تجھے یہ کفارہ ہے، یہ اسی وجہ سے تمہیں سارے مسائل پیش آ رہے ہیں. اب دعا کرو کہ جن لوگوں کا تم سے پہلے رابطہ یا ٹکراؤ ہوا ہے، اگر وہ دوبارہ تم سے مل جاتے ہیں، تمہاری ان سے بات ہو جاتی ہے، تب یہ مسائل ٹھیک ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اس نے مجھے کچھ اور چیزیں بھی دی، تعویذ وغیرہ بھی دی ہے پہننے کے لیے اور چیزیں کرنے کے لیے مال کے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. وہ کہتا ہے کہ وہ 3 مہینے میں یہ حالات ہو گئی تھی. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ آج تک جس دن وہ واقعہ سنا رہا تھا، آج تک وہ کہتا ہے کہ سریکی میں ایک بات کرتا ہے کہ ساڑی ڈوئی کو ڈالا نہیں لگا، یعنی کہ اس کے حالات کبھی ٹھیک نہیں ہوئے. وہ کہتا ہے میں میرے 3 بیٹے کمانے والے ہیں، لیکن آج تک ہمارے گھر کے حالات ہی ٹھیک نہیں ہوئے. صرف وجہ کیا ہے کہ وہ جو میرے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا وہ میں نے کسی کو بتا دیا تھا. وہ میرے عزت کر رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے، میں نے وہ واقعہ کسی اور کو بتا دیا. اس بتانے کی وجہ سے آج میں اس کیفیت میں، میری عمر وہ کہتے ہیں کہ اب دیکھ لو 48 سے 50 سال ہے، میں لگتے 70 سال کا ہوں، صرف اسی وجہ سے کہ ٹینشن ہے، کوئی حالات ہی سیدھے نہیں ہو رہے. یہ بالکل حقیقی اور سچا واقعہ ہے. یہ بندہ اس واقعے کی گواہی اس کے ساتھ